میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو وہ جو مردہ لاشیں کھایا کرتا تھا اس کو گھن آ رہی تھی؟ بولو نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا وہ نیک شریف شرفا صفائی پسند انسان تھا؟ نہ نہ نہ، اس کو گندگی کی عادت پڑ گئی تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہی آدمی جو مردہ لاشیں کھاتا ہے اور اقرار الحسن نے اس کے گھر میں چھاپا مارا اور ایک ہاتھ وہاں سے نکلا ایک ہاتھ وہاں سے نکلا، اللہ معاف فرمائے کڈنی کسی کا وہاں پڑا ہوا ہے، ایک عجیب کیڑے ویڑے چل رہے ہیں، یہ منظر نہ ہوتا، وہ ذرا پڑھا لکھا ہوتا، جدید تہذیب سے آشنا ہوتا، پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا، کوئی سائنٹسٹ ہوتا راکٹ میں بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کرنے والا، تو پھر وہ اور عادت اس کو پڑ جاتی یہی گندا کھانے کی، پھر وہ کھاتا ذرا تمیز سے. سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے جاتا قبرستان، قبر کو بہت تمیز سے کھودتا، مردے کو نکالتے ہی فریزر میں ڈال دیا جاتا تاکہ خراب نہ ہو. پہلے ریسرچ ہوتی تازہ والا مردہ چاہیے، پرانا والا بولو نہیں چاہیے، اس کو لے جائے. اب یہ ہے جدید تعلیم اور تہذیب، یعنی بہت سے گندے کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے طریقے سے کر رہے ہیں تو بد تہذیب ہونے کے باوجود ہم نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ با تہذیب اور تہذیب یافتہ. تو وہ کیا کرتے کہ اس کو لے کے جاتے، پھر وہ مشینوں میں کٹتا اور ایسے چانپیں نکل کے الگ، اور بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ان کے گھر میں ڈی فریزر میں. یہ پٹ کا گوشت ہے، میں انگلش میں لکھا ہوتا ہوں اردو میں نہیں. یہ لیگ پیس ہے، یہ جمشید کا بایاں والا گھٹنا ہے، کیونکہ وہ پائے زیادہ کھاتا تھا لہذا اس کے گھٹنے میں بھی طاقت اسی حساب سے ہوگی. کیا خیال ہے؟ بڑی تمیز سے خوبصورت پیکنگ میں رکھ کے اس کو پھر وہ جب پکانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا اور کوئی گھر میں اسمیل نہیں ہوتی اور ڈیٹول ویٹول کے روزانہ چھڑکاؤ بھی ہوتا رہتا، اور پھر 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی تمیز سے میز کرسی پہ ایک چھری اور کانٹوں کے ساتھ لوگ کھا رہے ہوتے، اور ایسے میں اقرار الحسن کا چھاپا پڑتا تو اقرار الحسن نے بدنام ہونا تھا، ان لوگوں نے بدنام نہیں ہونا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کام وہی ہو رہا ہے جو اب ہو رہا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تو ان کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ جو آج دنیا ترقی اور تہذیب کی باتیں کر رہی ہے، خدا کی قسم تہذیب ختم ہو رہی ہے انسانیت میں. پہلے زیادہ مہذب لوگ تھے، لیکن اس بد تہذیبی پہ سائنسی ترقی کا لبادہ اور دولت اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اب اس شیرے میں ڈبو کے اس بد تہذیبی کو پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ لگ نہیں رہی ہے بد تہذیبی. وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ بعض چیزوں کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ گندی ہو کے بھی کیا لگ رہی ہوتی ہیں؟ اچھی. ایک لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں، لیکن اس موقع پہ اگر نہیں سنایا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ بالکل یہ لطیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس دعوے کو ثابت کر دے گا. وہ میں بتاتا ہوں نا، اکثر دو آدمی دونوں کی، ایک نے دوسرے سے پوچھا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے، گھر میں تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تیری بھابھی سو رہی ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، تو اس لیے چائے میں خود ہی بنا لیتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں چائے بنا لی ہے تو پراٹھا بھی بنا ہی لو. کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ چائے کے لیے نہیں اٹھایا تو پراٹھے کے لیے کیا اٹھانا؟ جب وہ ہے تو میں کہتا ہوں 2 انڈے بھی فرائی کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں، خود ہی کر لیتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں یار جب بنا ہی رہا ہوں تو تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ زیادہ ڈال دوں اس میں، اس کے لیے بھی بنا دو. اب 1 پراٹھا بن رہا ہے تو 2 بن جائیں گے، تو اس کا ناشتہ بھی میں ہی بنا دیتا ہوں. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے یار، سمجھ رہے ہو؟ یہ صرف لطیفہ نہیں ہے، اس میں بہت سے اسباق چھپے ہوئے. کہہ رہے اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں تو شام کو جب میں آفس سے آتا ہوں تو چائے تو تجھے پتا ہے میں اپنی ہاتھ کی پیتا ہوں، لہذا میں چائے خود بنا لیتا ہوں. جہاں تک ڈنر کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں یار سارے کام میں نے آج دن میں خود ہی کر لیے، تو چلو رات کا کھانا بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب بنا ہی رہا ہوں تو 2 روٹی زیادہ بنا لوں. پھر جب رات کو سونے کی باری آتی ہے میں کہتا ہوں یار جب سارے کام گھر کے میں نے خود ہی کر لیے تو برتن دھونے میں کیا رہ گیا؟ ہاتھی نکل گیا، تم رہ گئی. کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا
دم رہ گئی تو کیا تیری بھابھی کو تکلیف دینا, تو وہ بھی میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے کی طرح گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گھر میں عزت میری بھی ایسا ہی ہے, لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے بہت سی بے عزتیوں کو بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ عزت لگنے لگتی ہے. آج دنیا مادہ پرستی, جس مادہ پرستی سے گزر رہی ہے نا, جو خاص طور پہ ترقی یافتہ ملک ہیں, ان میں تہذیب بہذیب گئی تیل لینے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی تہذیب نہیں ہے, صرف دولت اور اس ترقی نے اس بد تہذیبی کو پیش ایسے کیا ہے کہ وہ بڑی زبردست تہذیب لگ رہی ہے, سوائے دو چار چیزوں کے وہ جو قانون نے مضبوط کر لیا, وہ جو کرپشن نہ ہو وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر دنیا میں تہذیب بڑھ رہی ہے تو طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے طلاقیں اتنی ہوتی تھیں؟ بولو. آج بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہا ریشو؟ طلاق کا ریشو بڑھنا اس کی علامت ہے کہ مرد میں بھی برداشت ختم, عورت میں بھی برداشت ختم. بتاؤ برداشت والا آدمی مہذب ہوتا ہے یا عدم برداشت سے کام لینے والا مہذب ہوتا ہے؟ بتاؤ مجھے. جو عدم برداشت, جن میں برداشت نہ ہو, یہ بد تہذیبیں ہوتے ہیں, یہ بد تہذیبیں ہوتے ہیں. اتنے طلاقوں کے کیسز آ رہے ہیں نا, آدمی کہتا ہے یار اتنی شادیاں نہیں ہو رہی کم وقت, جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. ابھی ایک وکیل آئے تھے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ, وہ بہت اچھی آواز اٹھا رہے ہیں عدالتی خلا کی, یہ جو ناجائز خلا اس کے خلاف. میں نے ان کو بلایا, پوڈ کاسٹ ہوئی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس بندے نے جو رپورٹیں بتائیں, لاہور میں ایک ہفتے میں کتنے خلا کے اور طلاقوں کے کیسز فائل ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے تو لاہور میں نکاح نہیں ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب آج کا انسان بد تہذیبی کی عروج پر ہے. ہمارے باپ دادا اتنے بد تہذیبے نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن مہذب تھے. آج تعلیم ہے, تہذیب ختم, برداشت نہیں ہے. پہلے مشہور تھا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, تھا یا نہیں تھا؟ اب تو میرے بھائی ابھی رخصتی ہوئی نہیں طلاقیں. پہلے نہ عورت میں برداشت ہے نہ مرد میں برداشت ہے. برداشت مرد میں بھی نہیں ہے, عورت میں بھی نہیں ہے, لیکن مرد کو کوئی بیوی کے خلاف ورغلا نہیں رہا. عورتوں کو تو شوہروں کے خلاف ورغلانے کی مہم چل رہی ہے, اور مہم چلانے والے کون ہیں؟ تہذیب یافتہ قومیں. وہاں کی این جی اوز آتی ہیں فیمنزم کے نام پہ, فیمنسٹ عورتیں, جن کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہیں کہ عورت کو باپ کا باغی بناؤ, عورت کو بھائی کا باغی بناؤ, عورت کو شوہر کا باغی بناؤ, ہر مرد سے اس کو بغاوت پہ اکساؤ تاکہ مرد اور عورت کا ٹوٹا پھوٹا جو ریلیشن باقی رہ گیا اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ بد تہذیبی کون پھیلا رہا ہے؟ وہ قومیں جو تہذیب کی ٹھیکیدار ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور آپ دیکھ لو ان ڈاکٹروں کو, پروفیسروں کو, آج کا انسان بڑا مہذب ہے, ٹھش پش مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. کمبخت تو اتنا مہذب ہے, تیری بیوی کیوں بھاگی؟ یا کوئی خاتون ایسے ٹھش پش کر رہی ہوں گی, تیرے بچے کیوں نہیں ہیں؟ تجھے بچے نہیں پیدا کیے جا رہے, ٹینشن ہے. اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اگلی نسل کے لیے, اور ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہیں. کیا ہے اصل میں برداشت. ایسے بیان آ رہے ہوتے ہیں, میں تو دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ, ایکچولی انسان جو ہے نا برداشت ہونی چاہیے, آپ دوسرے کی بات کا تحمل پیدا کریں, برداشت. ایسے انگلش میں ٹھش پش ماری. تمہارے برداشت تم ہمیں برداشت سکھا رہے ہو. تمہارا خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ ہو گیا. نہ باپ ماں کی سنتا ہے, نہ ماں بیٹے کی سنتا ہے, نہ ماں اولاد کی سنتی ہے, نہ اولاد ماں باپ کی سنتی ہے, نہ بھائی بہن کی, نہ بہن بھائی کا, کچھ بھی نہیں. انڈیویجولزم, سب اکیلے. برداشت کہاں گئی بھائی مارکیٹ میں؟ خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اس کا مطلب انسان بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے. پہلے شراب کے بغیر لوگ غم برداشت کر لیتے تھے کہ نہیں کر لیتے تھے؟ بولو. بڑے بڑے غم آتے. میری دادی اللہ مغفرت فرمائے, ویسے تو 85 سے اوپر سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے 80 کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ میں 5 سال سے دیکھ رہا تھا 80 ہی کی تھیں وہ. اللہ مغفرت فرمائے. پرانے زمانے کی دادیاں ظاہر ہے بڑھاپے میں حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے.
انہوں نے مجھے بتایا میرے 11 بچے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہوا ہے، اور بعض بچے 4 5 سال کی عمر کو پہنچ کے فوت ہوئے۔ پہلے زمانے میں چونکہ یہ ویکسین بھی نہیں تھی اور بیماریوں کے ایسے علاج نہیں تھے تو بچوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ تھا۔ ابھی میرا کہیں پولیو پہ مجھے وہ ڈی سی نے بلایا کہ آپ تھوڑا سا ایک علاقے میں کافی مخالفت ہو رہی تھی کہ وہ نا بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تھے، تو ڈپٹی کمشنر میرے پاس آئے کہ یار آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، آپ جائیں ان کو ترغیب دیں، پلا دو تاکہ بچ جاؤ۔ میں چلا گیا، میں نے ان کو ترغیب دی، الحمدللہ علاقے والوں نے پلا دی ہے۔ وہ میرا کلپ گیا ہے تو نیچے ڈالر مفتی، امریکی مفتی کوئی تمہاری نسلوں کو پولیو سے، میرا تو کوئی 1 روپے بھی نہیں ملا ڈی سی کی طرف سے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سے کچھ کام لے لیں، میں نے کہا اگر میں نے کام لے لیا نا تو میرا یہ کام کا جو اخلاص تھا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ جس سے میں کام لے سکتا ہوں اس سے کام نہیں لیا میں نے، اور نیچے کمنٹس دیکھو یہ پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس۔ ہم تمہارے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، ایک سائنسی ترقی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گیا ہے سوائے افغانستان اور پاکستان، کیونکہ یہاں مخالفت بہت ہو رہی ہے، نہیں پلاتے اپنے بچوں کو۔ پلا لو میرے بھائی، تم یہ پیناڈول انگریزوں کی بنی ہوئی کھا رہے ہو، انسولین کے ٹیکے شوگر کے مریض ٹھوک رہے ہیں، یہ کیا تہجد گزار یہ ریونڈ والوں نے بنائے ہیں؟ اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب کی مغفرت فرمائے، کیا انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے؟ پنکھے تم یہ کوئی جاپانی کمپنی کا ہوگا، گاڑی کوئی، صرف ایک پولیو میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے، جبکہ یہودی اپنے بچوں کو بھی پلا رہے ہیں، سارے امریکن پلا رہے ہیں۔ یہی ایک شامت آئے بھی، بار بار میں تبھی کہتا ہوں جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ اس میں گھسے، میڈیکل سائنس مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے۔ دیکھو تہذیب میری فیلڈ ہے، اس لیے میں اس پہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں پیناڈول کے بیانات شروع کر دوں یہاں بیٹھ کے، پیناڈول میں یہ ہوتا ہے، یہ آپ بولو بھائی مجھ سے کلینک کھلی ہوئی، وہاں جا کے ہم ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے، آپ سے جو ہم سیکھنے آئے ہمیں وہ سکھاؤ۔ شادیوں پہ بھی میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ شادی کا تعلق تہذیب سے ہے۔ جس قوم میں نکاح کا رواج ختم ہوا، گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی۔ مذہب کا ٹاپک تہذیب ہے، اس لیے مذہب اسی کو فوکس کرتا ہے۔ تو پولیو کے قطرے جو ہے یہ مذہب کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ کیوں گئے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے پولیو پلاؤ؟ ڈاکٹر کو جانا چاہیے تھا۔ میں اس لیے گیا کہ کچھ مذہبی لوگوں نے یہ پھیلا دیا ہے کہ یہ سازش ہے، تو جب مذہبی لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی مذہبی لوگوں کی طرف سے آتا ہے تو لوگ سنتے ہیں۔ میں نے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ مخالفت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ کتنی دفعہ پلانے چاہیے؟ کہہ رہے ساری زندگی بھی پیتے رہو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں میں ہر چکر میں پیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب کسی کو قطرے پلاؤں گا لوگ کہیں گے پہلے آپ پی کے دیکھو، تو کہہ رہے میں تو پی پی کے آدھا ہو گیا ہوں۔ یار ظلم ہو رہا ہے یار بیچارے کے اوپر۔ کہہ رہے جب کسی کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں پہلے آپ، تاکہ پتہ چلے کوئی غلط چیز۔ کہہ رہے میں خامخواہ میں پی رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے، کہہ رہے میں تو روز ہی پی رہا ہوتا ہوں۔ تو کچھ باتیں ہوتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کے ہم ابھی تک نہیں اس پہ ہم مطمئن، ایچ بی وی کے نام سے آئی ہے جو ابھی ایک نہیں، اس کے فیور میں ہم نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی سوسائٹی کے لیے ہے، وہ ان کا بیماری ہے، وہ ہماری سوسائٹی کی بیماری نہیں ہے، وہ گوروں کی بیماری ہے، ان کو لگوائیں، وہ ہماری بیماری ہے نہیں۔ پولیو تو ہماری بیماری ہے، ان کی تھوڑی ہے۔ گٹر کے پانی وہ تھوڑی پیتے ہیں، ہم لوگ پیتے ہیں۔ ان کی بیماری نہیں ہے، پولیو پھر بھی پلائی انہوں نے، ہماری ہے پھر بھی نہیں پلا رہے۔ باقی جو ایک نئی ایک ویکسین آئی ہے تو وہ جو ہے وہ ہماری بیماری نہیں ہے، وہ ہم نے جو ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے، پوری ریسرچ کی ہے، اس کے بعد ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں۔ اگر مجھے ڈی سی بلائے گا، ڈی سی صاحب بلائیں کہ اس کے لیے آپ فیور میں بیان نہیں دوں گا جب تک 2 اور 2 4 کی طرح یقین نہ ہو جائے کہ یہ ہے کیا اور یہ کس مقصد کے لیے پلائی جا رہی ہے۔ 100% اطمینان نہیں ہو جائے گا۔ خیر، تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ دنیا بد تہذیبی کی طرف جا رہی ہے۔ تہذیب پہلے تھی، اب کیا ہو رہی ہے؟ ختم۔ ہاں ترقی بڑھ رہی ہے، تعلیم بڑھ رہی ہے، تو اب بد تہذیبی کو تعلیم اور ترقی کے شیرے میں ڈبو کے پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ میٹھی لگ رہی ہے ہمیں، ورنہ تہذیب وہی تیل لے لیں۔ تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ پرانے زمانے میں، ہاں میری دادی کی مثال دے رہا تھا، کہتی ہیں 11 بچے
انتقال ہوا ہے ان کا. ایک تو 6 سال کی عمر میں پہنچ کے، ماں کو کس قدر محبت ہوتی ہے 6 سال کے بچے سے. میری دادی نے بتایا کہ میرا ایک بچہ جب کھیل کے آیا، آتے ہی اس نے پانی پیا اور دھڑام سے گر گیا اور ڈیتھ ہو گئی. لیکن صبر، کوئی واویلا نہیں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی سائیکیٹرسٹ کی ان کو ضرورت، بولتے کیوں نہیں پڑی. کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت، بولو ادھر توجہ، نہیں پڑی. حالانکہ اسکول کا تو ایک جماعت بھی نہیں پڑی تھی. بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صبر والی عورتوں کے فضائل لکھے ہوئے تھے کہ ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے صبر کیا. نبی نے خوشخبری دی کہ اللہ تمہاری نسل میں ایک بیٹا پیدا کرے گا. ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کیسا صبر کیا انہوں نے، تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں اس کا متبادل دے گا. یہ واقعات پڑھے ہوئے تھے انہوں نے بہشتی زیور میں. میری دادی نے اگر میڈیکل سائنس کی درجنوں کتابیں پڑھی ہوتی اور ہو سکتا ہے ماہر نفسیات بھی بن چکی ہوتی، 11 بچوں کی ڈیتھ پہ ایسا صبر نہیں ہو سکتا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہی دنوں میں مجھے یاد ہے جب ہماری دادی نے یہ واقعہ سنایا، ہمارے گلی میں ایک واقعہ ہوا. ایک ینگ لڑکا 25-26 سال کا، وہ ترکی گیا پڑھنے کے لیے. ایک ماں باپ کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی اب باہر گیا تو اب کچھ مالی حالات اچھے ہوں گے. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ڈیتھ آئی، ڈیڈ باڈی آئی ہے اس کی. مجھے یاد ہے ان کی والدہ انڈیا کی تھیں، وہ بھی کوئی ایجوکیٹڈ نہیں تھی. آنسو نکل رہے ہیں لیکن الفاظ کیا کہہ رہی ہیں، اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے آنسو. ان کو اس پہ ہو رہا تھا کہ اس سے میرا اجر ضائع نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو کہ میری تقدیر پہ راضی نہیں ہو. یہ ہے تہذیب. اٹ از کالڈ، بولتے کیوں نہیں، تہذیب. پہلے ٹینشن ہوتی تھی کوئی شراب کی، اب تو کافیوں پہ کافیاں چڑھائے جا رہے ہوتے پاگل کے بچے. کافی اس طرح سے پی جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی. بھائی کیوں اپنے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کوئی کام ہی نہیں ہوتا جب تک بلیک کافی نہ ملے ان کو. دفتروں میں جا کے دیکھو، یا تو کڑک چائے چاہیے ہر 5 منٹ کے بعد. کہہ رہے ہیں میں اسٹریس میں چلا جاتا ہوں، ٹینشن میں. تجھے کون سی، تیری تو ایک بیوی بھی نہیں ہے کمبخت، تجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟ تجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو کیوں کافیوں پہ کافیاں چڑھائے جا رہا ہے؟ ہر تھوڑی دیر میں ان کو کافی. ابھی میں امریکہ گیا تو وہاں کسی نے بتایا، میں نے آفس کی میٹنگ ہوتی ہے، گورے کو ہر تھوڑی دیر میں کافی چاہیے ہوتی ہے. سارے گوروں کو نہیں، ان کے دفتر میں جو کام کرتے تھے ان کو چاہیے ہوتی ہوگی. ابے یہ کیا ہے یار تمہارا دماغ خرس؟ شراب الگ پیو گے، کافی پہ کافیاں چڑھائے چلے جاؤ گے. یہ کون سے، یہ تہذیب ہے؟ تہذیب یافتہ آدمی صبر کرتا ہے، بڑے بڑے غموں کو، کہ کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہے. ایک جملہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم نے جانا اسی کی طرف ہے. چیخو پکار. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو عورتیں غموں میں گریبان چاک کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، جو روتی پیٹتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جوان صحابی، 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، جوان صحابی ہیں، یتیم بچے ہیں. گھر سے اونچی آواز آئی رونے کی، خواتین کے رونے کی آواز آئی اونچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے. پہلے کہا کہ جا کے آرام سے سمجھاؤ، نہیں تو فرمایا خاک لے کے ان کے چہرے پہ ڈال دو. کیوں اسلام اس طرز عمل کو پسند، بولو نہیں. آج دیکھ لو، ایک طرف اتنا صبر ہے کہ ابا مر گئے اور ناچ گانے کے پروگرام بھی ڈیلے نہیں ہو رہے. صبر کا یہ عالم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو پروگرام چل رہے ہیں، ڈرامے کے جو چل رہے ہیں، وہ بھی اس میں بھی وقفہ نہیں آ رہا. یہ صبر نہیں ہے، یہ بھی بد تہذیبی ہے. کہ ریلیشن کیا ہو گیا، بولو ختم. ابا مر جائیں یا پڑوسی مر جائیں کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں. اور ایک طرف بے صبری اتنی ہے کہ ذرا سا غم فوراً گولیاں کھانا شروع، فوراً ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. غمی چیخنا چلانا، ہائے ہوئے. شرابیں چل رہی ہیں، شراب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ بد تہذیبی کی عروج پر ہے.